حضرت فاروق اعظم تشریف لے کر آئے۔ ایک اونٹنی تھی، ایک غلام آپ کا ساتھ تھا۔ فرمانے لگے کہ اب ایسا کرتے ہیں، آدھا رستہ تم سفر کر دو، آدھا میں کر لیتا ہوں، اور تھوڑا تھوڑا وقت آپس میں تقسیم کر لیا گیا۔ کبھی حضرت فاروق اعظم سوار ہوتے ہیں، کبھی آپ کا غلام سوار ہوتا ہے۔ یہ اسلام کے بادشاہ ہیں، 26 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم پیدل چلتے جا رہے تھے، فلسطین کا شہر آ گیا۔ اب شہر میں داخل ہونا تھا، مسلمان بھی استقبال کے لیے کھڑے تھے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے بڑے بڑے جو ان کے راہب تھے وہ بھی کھڑے تھے دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کا بادشاہ آ رہا ہے، جس کے نام سے ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ آج وہ خود چل کے ہمارے پاس آ رہا ہے، پتہ نہیں کتنی ہیبت ہوگی، کتنی اس کے ساتھ افواج ہوں گی، کتنے پہرے کے اندر آ رہا ہوگا، کیسا شاہانہ انداز ہوگا، کس شان و شوکت کے ساتھ وہ ہمارے شہر میں داخل ہوگا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر میں داخل ہونے لگے تو سواری کے اوپر سوار ہونے کی باری آپ کے غلام کی تھی۔ غلام کہنے لگا، حضور میں اپنی باری آپ کو ہیوا کر دیتا ہوں، آپ اوپر بیٹھیں، میں نیچے چلتا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ فرمانے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جو بات پہلے طے کی تھی اسی پر عمل کریں گے، تمہاری باری ہے تو تم ہی اوپر سوار ہو کر بیٹھو گے۔ اب کافروں کا ملک ہے، یہاں پر امیر المؤمنین ہیں، سواری پر غلام بیٹھا ہے اور آپ اس کی رکاب پکڑ کے، نکیل پکڑ کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور آپ کا جو لباس تھا، لباس کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے، مختلف رنگوں کے کپڑوں کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ آپ کے جسم کے اوپر جو لباس تھا پیوند والا لباس تھا، پیدل چل رہے تھے، ہاتھ میں نکیل تھی، غلام اونٹنی پر سوار ہے۔ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم اسی پرانے لباس میں، اسی ذرا سادہ انداز میں تشریف لے کر جا رہے تھے۔ ان کے جو راہب تھے انہوں نے اپنے سرداروں سے کہا کہ جاؤ جا کر عمر کے حوالے وہاں کی چابیاں کر دو، یہ وہ بندہ ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوگے، یہ پوری دنیا سے تمہارے مذہب کو ختم کر دے گا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے مسلمان کا جذبہ، مسلمان کی ہیبت، کہ کافر دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کے ساتھ ہم مقابلہ کرنے لگے ہیں، پہلے ہم سوچ بچار کر لیں۔ آج تو اللہ ماشاءاللہ مسلمان حکمران ایسے ہیں، اگر کسی کافر ملک کے اندر جا کر، غیر مسلم ریاست کے اندر جا کر وہاں کے سربراہ کے ساتھ ملاقات کریں تو دور سے دیکھ کر پتہ نہیں چلتا مسلمان کون ہے، کافر کون ہے۔ حلیہ ایک جیسا ہے، لباس ایک جیسا ہے، وضاقت ایک جیسی ہے۔ آج تو مسلمانوں کے حکمران پہچانے نہیں جاتے کہ یہ مسلمان ہیں کہ یہودی ہیں۔ اقبال کہتا ہے، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج یہ اسلام ہے جس نے ہمیں عزت دی ہے، ہم اسلام کو ہی چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ صرف آپ کو دیکھ کر انہوں نے چابیاں حوالے کر دی۔ ان کے راہب کہنے لگے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس سادہ انداز میں اپنے غلام کی سواری کی نکیل تھامے ہوئے ایک بندہ فلسطین میں داخل ہوگا، اگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عیسائی آمادہ ہو گئے تو ان کے سارے مذہب کو ختم کر کے رکھ دیں۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی شان ان عیسائیوں کی کتابوں میں لکھی تھی۔ آج مسلمان کہلوانے والے کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہیں، آپ کا ذکر سن کے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف تو اسے ہو جو کافر ہیں، جو بے ایمان ہیں، بدبخت ہیں۔ 21 آیات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کے موافق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ جو بندہ حضرت فاروق اعظم کو نہیں مانتا، آپ کے ایمان کو نہیں مانتا، آپ کی شان کو نہیں مانتا، جو حضرت فاروق اعظم کی ذات میں، آپ کی شان میں حرزہ سرائی کرتے ہیں، ان کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ بے ایمان ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر دونوں صحابہ کے بارے میں فرمایا، سیدہ کحول اہل الجنہ، میرے ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ کوئی بندہ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ اختلاف رکھے اور یہ خیال کرے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، سردار تو وہی ہیں،
دیکھیں گے دنیا میں ان کا طریقہ یہ تھا، جو غلط کام کرتا درے مارا کرتے تھے، تو ایسے بدبخت جب جنت کا خیال بھی ذہن میں لائیں گے، جنت کی طرف قدم بڑھائیں گے، حضرت فاروق اعظم درے لگا کر انہیں پیچھے دھکیل دیں۔ آپ کا مقام، آپ کی شان قرآن سے واضح ہے، احادیث سے واضح ہے۔ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، لا نبی بعد، لیکن سن لو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اتنا مقام ہے، حضور فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں ان کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، اگر کسی اور کو نبوت ملنی ہوتی تو میرے بعد رب تعالیٰ فاروق اعظم کو نبی بنا دیتا، لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اتنا مقام رب کی بارگاہ میں ہے، رب کے محبوب کی بارگاہ میں ہے۔ ساری زندگی حضور کے ساتھ گزار دی، قیامت تک کے لیے حضور کی بارگاہ میں رہیں گے، حضور کا ساتھ انہیں میسر ہے۔ شان صدیق و فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان، سبز گنبد دے تھلے جو بچدی سی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ انہیں رب تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی ہے، وہ جنت کے ٹکڑے میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو جنت کا ٹکڑا کیا ہے جہاں پر حضور آرام فرما ہے؟ وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر ہیں، فاروق اعظم وہاں پر ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہیں، آپ کے دونوں خادم وہاں پر موجود ہیں۔ فرمایا کہ اس جگہ پر حضور کی بارگاہ میں صبح فجر کے وقت 70,000 فرشتے آتے ہیں، جو شام تک درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ شام کے وقت 70,000 فرشتے آتے ہیں، جو صبح ہونے تک درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور جو فرشتہ زندگی میں ایک مرتبہ آ گیا، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، قیامت تک کے لیے اس جگہ پر صبح و شام ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ان عظیم المرتبت صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، ہرزہ سرائی کرتا ہے، تو آپ یہ سوچ لیجئے، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جس جنت کے ٹکڑے میں وہ آرام فرما ہے، وہاں پر فرشتوں کا جھرمٹ ہے، وہاں پر صرف درود و سلام کی صدائیں جاتی ہیں، کسی کتے کے بھونکنے کی آواز وہاں پر نہیں جا سکتی، کوئی ناپاک کوئی گندی آواز وہاں پر جا ہی نہیں سکتی، وہاں پر صبح و شام جاتی ہیں تو عاشقان مصطفیٰ کی صدائیں درود و سلام کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رکھا ہے، زندگی ساتھ گزاری، قبر میں ساتھ ہیں، حشر میں ساتھ ہوں گے، جنت میں ساتھ جائیں گے۔ تو وہ بدبختی ہوگا جو ان کی ذات پر تان کر کے اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول لے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت اپنے سینے میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔